السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکر ہے اس کریم رب کا کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین ہر عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ ایک نفل پڑھو گے فرض کے برابر ثواب ہے، ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک خاص فضل ہے، ایک خاص کرم ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک اور چانس دیا ہے یہ مہینہ دے کر۔ یہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک چانس ہے کہ اے میرے بندے، اب تو گناہوں کی بخشش طلب کر لے، اب تو مجھے راضی کر لے، اب تو اپنے اوپر جہنم کو حرام کروا لے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں ہمیں خوب ڈٹ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس ماہ مبارک کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے۔ فرائض کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے، روزے کی پابندی کرے۔ جہاں ہم فرائض کی پابندی کرتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ 4 نمازیں، ان کی بھی آپ پابندی کریں۔ یہ وہ نمازیں ہیں جن کے پڑھنے کی فضیلت جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی زیادہ فضیلت ان نمازوں کی، اور یہ نمازیں حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ یہ 4 نفل نمازیں ہیں، ان کی پابندی اس نیت سے آپ نے کرنی ہے کہ اے اللہ، میں یہ نمازیں رمضان میں پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو مجھے رمضان کے بعد بھی ان نمازوں کا پابند بنا دے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جن کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ نمازیں کون سی ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، اور ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، کون سی نماز کس وقت پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، مکمل گائیڈ کروں گا۔ مجھے امید ہے اگر اس رمضان ان نمازوں کی آپ پابندی کرتے ہیں فرائض کے ساتھ ساتھ، تو اس رمضان کی تمام برکتیں حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ان نمازوں کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ وہ کون سی نمازیں ہیں؟ نمبر 1 پر نماز اشراق کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نماز اشراق یہ سورج نکلنے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز کو بہت سے لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے یہ، حالانکہ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر وہ بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھی، تو اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ غیر رمضان میں ہے۔ رمضان میں تو اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ غیر رمضان میں 2 رکعت پڑھنے پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، تو رمضان میں پھر یہ ثواب تو ڈبل ٹرپل پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ جاتا ہے۔ کتنے آپ کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے سحری کی نماز پڑھی، کہاں گئی قرآن مجید کی تلاوت، کون کرے گا نماز اشراق کا انتظار، کون پڑھے گا نماز اشراق، بس بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ تو یہ غفلت کا وقت نہیں ہے۔ یہ مہینہ ہم نے غفلت میں ایسے نہیں گزارنا ہے۔ اس روٹین کو آپ چینج کریں۔ بہت سے لوگ نماز فجر کی پڑھ کر سو گئے، ظہر میں اب اٹھے گے آرام سے، تو یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنی ہے تو خوب ڈٹ کر عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز پڑھیے، آپ نے نماز پڑھنے کے بعد آپ تھوڑی دیر ذکر و اذکار کریں۔ سورج نکل آیا، سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد جیسے مکروہ وقت ختم ہوا، 2 رکعت آپ نماز اشراق کی نیت سے ادا کریں گے۔ یہ نفل نماز ہے، نیت دل کا ارادہ ہے، آپ دل ہی میں ارادہ کر لیں کہ میں اشراق کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر سمپل جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہے اسی طرح پڑھیں گے۔ اس میں کوئی خاص صورتیں نہیں پڑھنی، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی صورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع، دونوں سجدے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کوئی صورت، رکوع کریں گے، دونوں سجدے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود، دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ 2 رکعت ثواب کتنا ہے؟ ایک حج اور عمرے کا۔ یہ غیر رمضان میں، رمضان میں تو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 پر نماز اشراق کی پابندی کرنی ہے۔ نمبر 2 پر چاشت کی نماز کی بھی پابندی کریں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا۔ جو چاشت کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوگا، اور جو چاشت کی 8 رکعتیں ادا کرے اللہ اسے فرما بردار بندوں میں لکھ دیتا ہے، اور جو چاشت کی 12 رکعتیں ادا کرے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے، اس کے لیے ایک محل تیار کر دیا جاتا ہے۔ یہ چاشت کی نماز کی فضیلت ہے۔
چاشت کی نماز بھی ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ لیکن جیسے آپ نے اشراق کی نماز ادا کی، سورج نکلنے کے بعد 1-1.5 گھنٹے کے بعد آپ چاشت کی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا جو افضل وقت ہے وہ دن کا چوتھائی حصہ گزر جانے کے بعد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ زوال کے وقت سے پہلے پہلے آپ یہ چاشت کی نیت سے 2 رکعت، 4 رکعت، 6، 8، 12 جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فضیلت میں نے آپ لوگوں کو بتا دی، تو چاشت کی نماز کی آپ پابندی کریں۔ نمبر 3 پر تیسری جو نماز ہے وہ اوابین کی نماز ہے، جو ہمیں مغرب کے بعد 6 رکعت ادا کرنی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین نماز پڑھے اور اس کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے، یعنی کوئی دنیاوی بات، کوئی غلط بات نہ کرے، تو اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر۔ یہ غیر رمضان میں ہے، رمضان میں تو نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ اب خود سوچیں پھر اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا، کتنے سال کی عبادت کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ 6 رکعت آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کے بعد 6 رکعت 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے اور اوابین کی نیت سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں سمپل جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، اسی طرح آپ 2 رکعت ادا کریں گے، 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت، یہ 6 رکعت ہو جائیں گی۔ ثواب کتنا ہے؟ 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے غیر رمضان میں۔ رمضان میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تیسری نماز۔ چوتھی نماز تہجد کی نماز۔ رمضان میں تہجد پڑھنا بالکل آسان ہے۔ آپ سحری میں اٹھے ہیں، سحری کرنے کے لیے آپ 10 منٹ نکال کر وضو کریں، 10 منٹ نکال کر آپ تہجد کی کم از کم 2 رکعت تو ضرور پڑھیں۔ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی، 6 بھی، 8 بھی، 12 رکعت تک آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اور تہجد یہ وہ نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، انبیاء پر یہ تہجد کی نماز فرض تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا پڑھنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العالمین تہجد کے وقت اعلان کرواتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ اس وقت آپ دعائیں کریں، آپ کی دعائیں قبول کی جائیں گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی میرا فلانا کام ہے اٹکا ہوا ہے، تو آپ تہجد پڑھ کر دعا کریں، یقین جانیے وہ کام آپ کا منٹوں میں ہو جائے گا۔ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ برکت ہے۔ اور یہ وہ نماز ہے جو 5 وقت کی نماز ہے نا، جو فرض نمازیں ہیں، فرض نمازوں کے بعد جو افضل ترین نماز ہے نا، وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور یہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے۔ تہجد گزار جو ہے یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور رمضان میں بالکل ایزی ہے، بالکل آسان ہے تہجد کی نماز ادا کرنا۔ سحری کے وقت اٹھیں، 10 منٹ آپ نکال کر تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اگر 12 رکعت پڑھتے ہیں تو 15 منٹ لگ جائیں گے آپ کو، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ تو نہیں لگتے۔ 15 منٹ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے والی نماز آپ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ 4 نمازیں، ان کی پابندی کریں انشاءاللہ عز و جل۔ ان کی پابندی اس نیت سے اگر آپ کرتے ہیں کہ اے اللہ رمضان کے بعد بھی مجھے ان نمازوں کی توفیق عطا فرمانا، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے آپ کو تہجد گزار بنا دے گا، آپ کو اشراق کا پابند بنا دے گا، چاشت کا پابند بنا دے گا، اوابین کا پابند بنا دے گا۔ اور یہ نمازیں جب آپ پڑھیں گے تو اپنی زندگی میں چینجز دیکھیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا اور ڈھیروں جو ہے عبادات کیجیے۔ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔